قیامت تک لوگ اللہ کی راہ میں مرتے رہتے تو ان کو کوئی ثواب نہ ہوتا. تو اب میرے محبوب کا شہید ہونا بھی ضروری تھا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہے نا؟ ثواب امت کو دینے کے لیے میرے محبوب کا شہید ہونا بھی کیا تھا. اب اللہ تعالیٰ کے نبی دعا بھی مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے شہید کر دے، شہادت دے دے. اللہ نے فرمایا محبوب تجھے تو میں محفوظ رکھنے کا وعدہ کر چکا، تجھے تو کوئی قتل کر سکتا نہیں، لیکن تیری دعا کو پورا بھی کروں گا. تجھے دو ایسے بیٹے دوں گا کہ وہ دونوں تیری ذات کی نمائندگی اور عکاسی کریں گے، وہ دونوں تیری صفات کے، تیری ذات کے مظہر ہوں گے، اور ان کو شہادت کے رتبے پہ فائز کر کے کہوں گا کہ میرے مصطفیٰ کو شہادت مل گئی. تو اب آپ یہ بات سمجھ جائیں کہ میرے امام حسن اور امام حسین شہید ہوئے تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا باب مکمل ہوا، میرے رسول پاک کی شہادت کا باب مکمل ہوا، ورنہ یہ باب تشنہ تکمیل تھا، ابھی تک مکمل نہ ہو سکا تھا. امام حسین نے شہادت کے مرتبے پہ فائز ہو کے اپنے نانا کے شہادت کی سیرت کے باب کو مکمل فرما دیا، اور قیامت تک کے لوگوں کو یہ بات بتا دی کہ لوگوں جس کو بھی اب شہادت کا ثواب ہوگا وہ حسین کے قدموں کا صدقہ ہوگا. اگر کوئی ناڈو خاں بنے کہ وہ جی مجھے بڑا ثواب ملا ہے، وہ یاد رکھ لے یہ ثواب مجھے مصطفیٰ کے بیٹے کے قدموں کا صدقہ ملا. اگر حسین شہید نہ ہوتے تو کسی کو شہادت کا ثواب نہ ملتا. تو کائنات کا ہر شہید محتاج ہے میرے آقا حسین کے قدموں کا، ان کی شہادت کا محتاج ہے. تو آقا حسین علیہ السلام کی شہادت یہ حقیقت میں میرے مصطفیٰ کریم کی شہادت ہے. یہ کس کی شہادت ہے؟ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہے. تو احباب گرامی، یہ جب ایک مسلمان کو پتہ چل جائے کہ کربلا میں جو شہید ہوا تھا وہ دیکھنے میں حسین تھا، حقیقت میں مصطفیٰ تھا. کربلا میں جس کو یزید نے شہید کیا کروایا وہ دیکھنے میں کون تھے؟ حسین علیہ السلام تھے، لیکن حقیقت میں وہ شہادت کس کی تھی؟ اب آپ مجھے یہ فیصلہ کر کے بتائیں، مولویوں کی یہ جو باتیں ہیں کہ وہ جی چونکہ چنانچہ ایسا ہے کہ وہ مسلمان تھا اور اس کی توبہ آخری سانس تک بھی قبول ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لی ہو وغیرہ وغیرہ، اس لیے ہم یزید کے بارے میں کوئی سخت بات نہ کریں. اب آپ چھوڑیں اس بات کو کہ کون سا مولوی کیا کہتا ہے، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اپنے دل اور عشق کے مفتی سے فتویٰ لے کے پوچھیں جو مصطفیٰ کو ہی قتل کر دے، جو آپ کے رسول کو قتل کرے، جو آپ کے رسول کو قتل کر کے پھر ان کی توہین کرے. اور یاد رکھے میں یہ عرض کر چکا، کربلا میں یہ شہادت بظاہر میرے آقا حسین کی ہے، حقیقت میں میرے مصطفیٰ کی، کیونکہ اللہ نے دعا قبول کی کہ نہیں کی بھائی میرے محبوب کی کہ یا اللہ مجھے شہادت دے. فرمایا یا اے میرے محبوب تجھے شہادت دوں گا لیکن حسین کے ذریعے سے. کس کے ذریعے سے؟ اور آپ یہ سمجھیں کہ شاید شاہ جی کو بڑی عقیدت ہے امام حسین سے اس لیے یہ بات کہہ رہے ہیں. آپ ہمارے اہل سنت و جماعت کے جملہ محدثین، محققین اور مفسرین سے اس باب میں ان کی کتاب پڑھ کے دیکھ لیں، ہر کسی نے یہ نہ لکھا ہو تو میں ذمہ دار ہوں. حضرت شاہ اللہ محدث دہلوی ہوں، عبدالعزیز ہوں، ثناء اللہ پانی پتی ہوں، حضرت علامہ اسماعیل حقی ہوں، دیگر جتنے بھی ہمارے محدثین اور مفسرین ہیں، سب اس بات پر اکٹھے کہ امام حسین کی شہادت اصل میں میرے مصطفیٰ کریم کی شہادت ہے. کس کی شہادت ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم کی شہادت ہے. تو آج لوگ باتیں کرتے ہیں عجیب و غریب قسم کی کہ وہ جی ہمارا اہل سنت کا تو اجماع ہے کہ وہ جی یزید کو کافر نہیں کہنا چاہیے. پتہ نہیں، حالانکہ یزید تو بر صغیر میں نہیں آیا، اس کی اس بر صغیر میں کسی سے شادی بھی نہیں ہوئی، کسی کی بہن بیٹی سے. پتہ نہیں پھر اس کی یہ اولاد کہاں سے آ گئی بر صغیر میں. میں تو آج تک اس بات پہ سوچ سوچ کے پریشان ہوں کہ وہ یہاں نہیں آیا کبھی یزید.
اس کی اولاد پتہ نہیں کہاں سے آ گئی کہ جس کو اتنا فکر کھائے جا رہی ہے کہ وہ جی یزید کو ایسا نہ کہیں. اوپر سے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ رسول پاک کی پگڑی مبارک کو اگر کوئی کہے کہ یہ گندی ہو گئی ہے تو وہ کفر ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں آمنا و صدقنا، ہم نے مان لیا. رسول پاک کی پگڑی مبارک کی توہین کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا. بھئی پگڑی کی توہین کا درس دینے والوں، تو جو رسول کے بیٹے کو قتل کرے، جو حقیقت میں ذات مصطفیٰ کا قتل ہے، اور پھر ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے، پھر ان کے سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھائے. اب بھی اگر مسلمان بیٹھ کے یہ سوچتے رہے، میں سلام پیش کرتا ہوں اجمیر کے تاجدار کو، اجمیر کے تاجدار کو سلام پیش کرتا ہوں، جس نے بر صغیر میں کلمہ پڑھانے کے بعد لوگوں کو یہ بتایا کہ اگر تم میرے کلمہ پڑھانے کی لج رکھو تو بات اصل میں یہ ہے کہ دین حسین ہے. دین کیا ہے؟ اب ان سے کسی نے کہا کہ آپ تعارف کروائیں. فرمایا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین. بتا دیا کہ حسین دین ہے. اب فیصلے کرتے پھرو کہ دین کی توہین کرنے والا کون ہوتا ہے، دین کو قتل کرنے والا کون ہوتا ہے، دین کی توہین اور اہانت کرنے والا کون ہوتا ہے. آج کہتے ہیں جی عالم دین کی اہانت کرنا کفر ہے. کیا فتویٰ ملتا ہے؟ عالم دین کی اہانت کرنا کیا ہے؟ اور جو پورا یہ دین ہو اس کی اہانت اور قتل کا کیا فتویٰ؟ یہ شاہ اجمیر نے ہمیں سمجھایا ہے. انہوں نے بتایا کہ میں مدینے سے چلا تمہیں کلمہ پڑھانے کے لیے. آپ کے اس بر صغیر میں کوئی نبی آیا تھا؟ کسی نبی نے آ کے کلمہ پڑھایا تھا؟ کون آیا تھا؟ کبھی داتا صاحب آئے تھے تو کبھی خواجہ اجمیر آئے تھے، کبھی حضور بابا فرید الدین گنج شکر آئے تھے. یہی آئے تھے، انہوں نے کلمہ پڑھایا ہے. تو انہوں نے کیا تعارف کروایا کہ میں تمہیں قیامت تک کے مفتیوں کا منہ بند رہے تاکہ، اور جو حقیقت کو پرکھ لیں ان کی آنکھیں کھلی رہے تاکہ میں بتا دوں کائنات والوں کو کہ مدینے سے پیغام لے کے آیا ہوں اور یہ سکھانے آیا ہوں کہ حسین دین ہے. حسین کیا ہے؟ حسین دین ہے. اور جو دین کی اہانت کرے اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے یہ خود ہی اندازہ کر لینا. بھئی یہ فتویٰ ملتا ہے کہ نہیں کہ عالم دین کی توہین کرنے والا کافر ہے؟ ملتا ہے نا فتویٰ. ایسے ہی ہے، عالم دین کی توہین کرنے والا کافر ہے. بھئی اگر عالم دین کی توہین کرنے والا مسلمان نہیں ہے تو کربلا میں پورے دین کے ساتھ جو ہوا وہ کسی نے دیکھا نہیں ہے. یہ یزید کے گماشتے ہیں. یہ اسی وہ جو سکے تھے بنو امیہ کے، وہ اپنے انویسٹمنٹ جو انہوں نے کی تھی، یہ ان سکوں کی آواز ہے جو مسجدوں سے آج ممبروں سے آ رہی ہے. تو وہ جی یزید کے بارے میں کوئی سخت جملہ نہ کہیں. احباب گرامی یہ بات آپ ذہن نشین رکھیں کہ جس خدا کے سامنے قیامت والے دن آپ نے حاضر ہونا ہے اس خدا کا محبوب حسین ہے، یزید نہیں. اس خدا کا محبوب محمد ہے، یزید نہیں. یہ بات آپ ذہن میں رکھ کے قیامت کی تیاری کیجئے گا کہ جس خدا کے سامنے آپ نے جانا ہے اس خدا کی بارگاہ میں مقام حسین کا ہے، یزید کا نہیں ہے. تو اس لیے یزید کے بارے میں آپ خود اپنے اندر کے مفتی سے پوچھیں نہ ذرا کہ مصطفیٰ کریم کو جو قتل کر دے وہ مسلمان ہوتا ہے؟ کیوں نہیں؟ آپ کے بتائیں، خود سے آپ فیصلہ کر لیں. تو وہ جو کربلا میں شہادت تھی وہ حقیقت میں کس کی شہادت ہے؟ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے.